السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 7ویں کلاس تک اسکول کا منہ نہ دیکھنے والا اسکول ٹیچر کا بیٹا عاصم منیر پاکستان کا آرمی چیف کیسے بنا؟ جنرل عاصم منیر جو آج پاکستان کے آرمی چیف بن رہے ہیں، ان کی جو بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، وہ کیسے انہوں نے حفظ کیا، اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ قسم کی معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک ان کے حوالے سے جتنی معلومات دستیاب ہیں وہ ان کے پاک فوج کو جوائن کرنے کے بعد کی ہیں۔ ایک تو اس سے پہلے والی معلومات تو بہت کم دستیاب ہیں، اور جو دستیاب ہیں وہ بھی یا تو ادھوری ہیں یا غلط ہیں۔ ان کے حوالے سے بہت دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، نیوز ٹو یو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کو ایسی خبر دی جائے جو کہ ان کو کہیں اور سے دستیاب نہ ہو، اور یہی ہمارے ادارے کا امتیاز ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ آج جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ نامزد کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان کی اپروول دے دی، صدر نے ان کی سمری پر دستخط کر دیے، ان کی ملاقاتیں ہو گئیں صدر پاکستان سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی، اور بالآخر وہ پاکستان جو کہ دنیا کی 7 ایٹمی ریاستوں میں سے ایک ایٹمی ریاست ہے، اس کی وہ ایک بہت بڑی پیشہ ورانہ فوج کے سربراہ بن گئے ہیں۔ فوج کا سربراہ بننا، کسی بھی ملک میں فوج کا سربراہ بننا بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کو اس حوالے سے 2-3 امتیاز حاصل ہیں۔ ایک تو پاکستان واحد نیوکلیر اسلامی ملک ہے، یا ایک ایسا اسلامی ملک جو کہ نیوکلیر سٹیٹ ہے، اور دوسرا کہ پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی غالباً 5ویں یا 6ٹھی بڑی فوج ہے، اور تیسری بات یہ کہ پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ ان کا جو پیشہ ورانہ امور ہے اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دور تک، اور پھر اس کا سربراہ بننا یہ یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے۔ یوں تو پاک فوج جیسی فوج کے اندر کوئی بھی افسر ہو، اس کا اس فوج کے لیے سرو کرنا اعزاز کی بات ہے۔ حافظ صاحب جو ہیں وہ پہلے آخر بریگیڈیئر تک بھی پہنچے، 2nd لیفٹیننٹ کمیشن کے طور پہ آئے تھے، کمیشن افسر کے طور پہ۔ آفیسر ٹریننگ سکول منگلہ سے انہوں نے کمیشن لیا۔ یہ اسی طرح کا ایک ادارہ جیسے PMA اکیڈمی کاکول ہے، تو انہوں نے وہاں سے کمیشن لیا اور پھر یہاں تک پہنچے ہیں آج، اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی عام طور پہ جو لوگوں ان کے بارے میں عجیب بات تھی، عجیب تو نہیں، خیر نئی بات تھی کہ وہ حافظ قرآن ہیں۔ اچھا، حافظ قرآن کے ہونے کے حوالے سے بہت ساری ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن حفظ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے بچپن میں حفظ کیا تھا۔ تو ہم نے جناب ان کی فیملی کے ذرائع سے اب سے کچھ دیر قبل کیا رابطہ اور ان سے کی بات چیت، اور سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ جب ان کا نام آرمی چیف کے طور پہ سامنے آیا تو ان کی فیملی کو اس کا پتہ کیسے چلا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ فیملی والوں کو پہلے 1-2 دن پہلے یا ہفتہ 10 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے، لیکن حافظ صاحب کی فیملی کو بالکل نہیں پتہ تھا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کی فیملی کو اتنا پتہ تھا سب کو کہ جی نام چلا گیا ہوا ہے، اب وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں، پہلے تو نام جانے کا بھی نہیں پتہ تھا، وہ تو ان کو بھی میڈیا سے ہی پتہ چلا۔ یعنی کہ یہ اتنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک قسم کے سیکیور زون میں رکھتے ہیں کہ آپ پیشہ ورانہ معاملات پر اپنے گھر میں بات نہیں کرتے۔ تو جب ان کا نام گیا تب بھی ان کو فیملی کو وہاں سے پتہ چلا، اور آج جب ان کا آرمی چیف کے طور پہ ان کی نامزدگی ہو گئی، سائن ہو گئے، اور یہ طے ہو گیا کہ جی وہ پاکستان کے مستقبل میں کے آرمی چیف ہیں، تو صبح آج ان کے بھائی کے گھر میں ان کے بھائی ہیں ہاشم منیر صاحب، وہ بھی ایک اسکول ٹیچر ہیں، تو ان کی اہلیہ نے ٹی وی لگایا تو ان کی تصویر آ رہی، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ دیکھیں بھائی جان کی تصویر آ رہی ہے۔ اور پھر ہاشم صاحب نے جب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کے بھائی پاکستان کے آرمی چیف بن چکے تھے۔ یہ یقینی بات ہے، ایک بڑا خوشی کا عالم تھا۔ اس کے بعد پوری فیملی نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی۔ یہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنی تھی کہ ان کی اپنی فیملی کو کیسے پتہ چلا اور کیسے اطلاع ملی۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں جناب، ان کے بچپن پہ آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی آپ کے لیے کہ یہ سننا کہ جو شخص 7ویں کلاس تک اسکول کا منہ جس نے نہیں دیکھا وہ آج پاکستان کی مسلح فوج کا سربراہ ہے۔ اب 7ویں کلاس تک منہ نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ صاحب کو نالائق آدمی ہے، یہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ جی، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ FG کینٹ گریزن کے اسکول ٹیچر تھے، اور وہ ٹیکنیکل اسکول ترکآباد کے پرنسپل بھی رہے۔ ڈھیری حسن آباد میں ان کا پرانا آبائی گھر تھا، اس کے بعد تو وہاں سے شفٹ ہو گئی تھی فیملی۔ تو یہ 3 بھائی تھے، اور تینوں بھائیوں کے حوالے سے جو ان کے والد صاحب تھے جو کہ خود اسکول ٹیچر تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بچے قرآن حفظ کریں۔
اور انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو حافظ خلیل صاحب کا مدرسہ راولپنڈی میں وہاں پر حفظ کرنے کے لیے ڈالا، اور ان کے بچوں نے وہاں سے قرآن حفظ کیا، اور قرآن حفظ کرنے کے بعد یعنی کہ 7ویں کلاس تک جو ہے وہ کافی سال لگتے ہیں قرآن کو حفظ کرنے میں، تو 7ویں کلاس تک کے ان تینوں بھائیوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اور جب یہ حفظ کر چکے فارغ و تحصیل ہو کے گھر آ گئے، اس کے بعد ان کے والد صاحب نے ان کو گھر میں ٹیچر لگا کے دیا جو کہ ان کی تیاری کراتا تھا 7ویں کلاس کی، گھر میں آ کے پڑھاتا تھا، اور جب وہ تیاری ہو جاتی تھی تو انہوں نے امتحان میں اپیئر ہوئے اسکولوں کے، اور اس کے بعد یہ جا کر کے اسکول میں داخل ہوئے براہ راست 8ویں جماعت میں۔ تو جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ 8ویں جماعت سے اسکول جانا شروع، اس سے پہلے وہ اسکول نہیں جاتے تھے، اس سے پہلے انہوں نے حفظ کیا قرآن پاک کو، اس کے بعد وہ 8ویں جماعت سے اسکول جانا شروع کیا۔ اس وقت ان کے والد صاحب کی پوسٹنگ رسال پور میں تھی، تو ان بھائیوں نے وہاں پہ رسال پور میں جو ہے وہ اسکول میں جانا شروع کیا۔ یہ جو ایک مس کنسپٹ ہے، چونکہ ان کے والد صاحب ایف جی ٹیکنیکل اسکول میں پرنسپل بھی رہے ہیں، تو لوگوں کے خیال ہے کہ شاید یہ ایف جی ٹیکنیکل اسکول میں پڑھے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، وہ ایف جی ٹیکنیکل اسکول راولپنڈی میں نہیں پڑھے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس کے بعد جب یہ کالج میں داخل ہوئے تو وہ ایف جی سرشید کالج راولپنڈی میں داخل ہوئے، جو کہ مال روڈ پر واقع اور بڑا پاکستان کے جو بڑے اور نامور کالجز ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کالج کا۔ تو اس کے بعد اس کالج سے وہاں پر پڑھے۔ تو یہ جو بھائی تھے نا، ان کے ایک بھائی تھے سید ہاشم منیر اور عاصم منیر، ان دونوں بھائیوں کی، حالانکہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہاشم منیر صاحب سے تقریباً 2 سال بڑے ہیں عمر میں، تو جو عاصم منیر اور ہاشم منیر صاحب کی شکلیں اتنی ملتی تھی کہ کئی لوگ ان کو جب یہ بڑے ہوئے اور ان کے قد وغیرہ ایک جیسے ہو گئے، ایک ہی باپ کے بیٹے تھے تو فزیک بھی ایک جیسی تھی، تو اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جڑواں بھائی ہیں، یعنی کہ اتنی ان کا آپس میں ریزیمبلنس تھی۔ اچھا، یہ جو ہے معاملہ کہ یہ سارے بھائی جو ہیں انہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا 7ویں کلاس تک، اور اس کے بعد یہ 8ویں کلاس میں جا کے اسکول میں داخل ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد کی یہ خواہش تھی کہ میرے بچے پہلے قرآن حفظ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب یہ فوج میں چلے گئے، سلیکٹ ہو گئے، اس کے بعد مختلف عہدوں پر کام کرتے کرتے جب یہ کرنل بنے، اور اس وقت ان کی پوسٹنگ ہوگی سعودی عرب میں، پاک فوج کا کوئی مشن گیا ہوگا وہاں پہ سعودی عرب میں، تو وہاں پہ ان کی 3 سال کے لیے پوسٹنگ تھی، اور یہ میں آپ کو بڑی مستند معلومات دے رہا ہوں جو مجھے ان کی فیملی سے حاصل ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر جب یہ تھے تو ان کو یہ کلک تھا کہ یار ہم نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا تھا، اس کا بہت سارا حصہ میں بھول گیا ہوں، تو جو جنرل عاصم منیر یہ چاہتے تھے کہ ان کے سینے میں قرآن رہے، ان کو پورا قرآن زبانی یاد رہے، تو ہر 1 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو چھٹی ہوتی تھی پاکستان آنے کے لیے، تو یہ پاکستان نہیں آتے تھے، کہ وہیں پر انہوں نے کرنل بننے کے بعد سعودی عرب کے بیچ میں دوبارہ قرآن کو حفظ کیا، اور دوبارہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد یعنی کہ کرنل بننے کے بعد انہوں نے دوبارہ حفظ کیا، اور وہاں سعودی عرب کے قاریوں سے انہوں نے حفظ کیا وہاں پہ قرآن، اور 3 سال یہ پاکستان چھٹی پر نہیں آیا، میں اس لیے کہ وہاں پر اپنا قرآن کو یہ دوسری دفعہ حفظ کر سکیں، تو انہوں نے قرآن پاک کو دوسری دفعہ حفظ کیا۔ اچھا، اب بھی یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے ایک روٹین ہے، وہ بہت سارے اہم عہدوں پہ رہے، ڈی جی ایم آئی رہے، ڈی جی آئی ایس آئی رہے، کمانڈنٹ ناردرن ایریاز رہے، اور بھی بہت ساری اہم پوسٹنگز پر رہے، بہت زیادہ مصروف زندگی تھی، لیکن ان کی فیملی کا یہ کہنا کہ اب بھی جس وقت ان کو رات کو وقت ملتا ہے، چاہے ان کو رات کو 2 بجے وقت ملے، چاہے ان کو رات کو 3 بجے وقت ملے، چاہے ان کو 10-15 منٹ ہی ملیں، تو وہ قرآن پاک جو انہوں نے یاد کیا تھا اس کو وہ دہراتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے سینے میں قرآن رہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کو بھول جائیں، تو یہ ان کی ایک لگن تھی قرآن کے حوالے سے۔ تو ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ فیملی کے اندر ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، والدین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اب لازمی بات ہے جس بچے کی تربیت مدرسے میں ہوئی ہو تو پھر یہ چیزیں تو بیسک سکھائی جاتی ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے، اور اس پہ بڑی وہ عمل کرتے تھے۔ اور جب میں نے ان کی فیملی کے لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ کے خیال میں ان کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام تک پہنچے ہیں؟ جرنیل تو بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، لیکن آرمی چیف بننا بہرحال ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک تو محنتی بہت تھے، دوسرا انہوں نے اپنے والدین کی بہت زیادہ دعائیں لی ہیں، اور بہن بھائیوں کی بھی بہت زیادہ دعائیں لی ہیں، اور سب کے ساتھ ان کا رویہ ایسے ہی تھا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بار بار ان کی فیملی نے کہا جی یہ بندہ اتنی محنت کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ وہ بچپن سے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھے۔ اسکول کے زمانے میں جو ان کا 8ویں کے بعد سے اسکول میں تھے، اس سے پہلے حفظ میں تھے، اس کے بعد فوج کے اندر بھی آگے کہتے ہیں جی وہ بندہ کہتے ہیں کہ کتابی کیڑا ہے، اس کو شوق ہے پڑھائی کا، وہ بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں کرتا
کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی جو بہت زیادہ محنت تھی اور جو والدین کی دعائیں تھی اس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے. اور انہوں نے کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سفارش پہ یقین نہیں رکھتے, نہ وہ کسی کی سفارش سنتے ہیں نہ وہ کسی کی سفارش کرتے تھے جب اس سے پہلے وہ نچلے رینکس میں کام کرتے تھے. اور ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو بڑے حیران ہوئے کہ مطلب یہ آرمی چیف تک پہنچ گئے. پھر ایک ایسا شخص جو کہ ایک اسکول ٹیچر کا بیٹا ہے اور جس نے خود 7ویں کلاس تک اسکول کا منہ نہیں دیکھا اور 2 دفعہ قرآن کو حفظ کیا, آج پاکستان کا آرمی چیف بن چکا ہے. امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو کہیں اور سے نہیں ملی ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.